السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق دوستی کا پھل کا سوال نمبر 2، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ کبوتری کی بات سن کر کبوتر پڑ گیا سوچ میں، جہاں کبوتر رہتے تھے پاس درخت پر ایک جوڑا رہتا تھا گدھوں کا۔ ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، قواعد کی روح سے یہ جملہ ہے محاورہ۔ سبق دوستی کا پھل کا ماخذ ہے پنجابی لوک داستانیں۔ گھونسلہ دیکھ کر شکاری نے اندازہ لگایا تجربے سے، آگ بجھانے کے لیے کبوتر اڑے اور پانی بھر لائے اپنے پروں میں۔ سوال نمبر 3 ہے دوستی کا پھل خود کا خلاصہ تحریر کریں۔ سبق دوستی کا پھل کا خلاصہ ہم پہلے تحریر کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے دوستی کا پھل کے مرکزی کرداروں پر گفتگو کریں۔ سبق دوستی کا پھل، اس کے مرکزی کردار ہیں کبوتر اور کبوتری، جو امن و چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گدھوں سے دوستی بھی ان کی مثبت سوچ کی عکاس ہے کہ انہوں نے اپنی ذات برادری سے ہٹ کر دوستی کا رشتہ قائم کیا۔ اس کے بعد گدھوں اور سانپ کا کردار ہے، اگرچہ منفی کردار ہے۔ سانپ جو ہے وہ منفی کردار ہوتا ہے، گدھ بھی منفی کردار کے مالک ہوتے ہیں، لیکن دوستی انہوں نے دل سے نبھائی، جس کی وجہ سے دشمن شکاری کے حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، کبوتر، کبوتری، گدھ اور سانپ کے درمیان جو مکالمے ہوئے ان کی نشاندہی کریں اور انہیں اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ اس کا جواب ہے کبوتری کہتی ہے کبوتر سے کہ ہمارا کوئی سنگی ساتھی نہیں۔ کبوتر اس کو جواب دیتا ہے لیکن تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے۔ کبوتری پھر کبوتر سے کہتی ہے کہ ہمیں اپنے ایک دو ساتھی بنا لینے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت ہماری مدد کر سکیں۔ پھر کبوتر جب گدھ کے پاس جاتا ہے تو کبوتر کا مکالمہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور اس طرح ہمارا رشتہ سگوں جیسا ہے، پھر کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے دوست بن جائیں۔ گدھ پھر جواباً کبوتر کو یہ کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، ہمسائے تو ماں جائے ہوتے ہیں، آپس کے دکھ سکھ میں شریک ہو کر ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ سانپ کہتا ہے گدھ اور کبوتر سے دوستی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دوستی کا پھل سبق کے حوالے سے مقامی الفاظ، تراکیب اور ضرب الامثال کی معنویت اور اردو زبان پر ان کے اثرات کا جائزہ لیں۔ تو جواب ہے جی اس کا کہ جو یہاں پر تراکیب اور اس کا ضرب الامثال یا محاورے استعمال ہوئے ہیں یا مقامی الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں سنگی ساتھی، ہمسائے، ماں جائے، تل ملا کر رہ جانا۔ لوک داستان عام طور پر کسی مخصوص ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے۔ پنجابی لوک داستانیں عام طور پر پنجاب کی تہذیب و ثقافت کی نمائندہ ہیں۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ اپنائیت سے بھرپور ہیں، اس لیے ان الفاظ کی خالصیت کا اثر اردو زبان پر بھی بہت گہرا ہے۔ بچوں یہ سوالات جوابات آپ نے کاپی پر لکھنے بھی ہیں، انہیں سمجھ کے یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے کالم الف اور میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے ساتھ ملائیے۔ کالم الف میں ہے سنگی، کالم بے میں اس کے ساتھ آئے گا ساتھی، کالم الف میں دوسرے نمبر پر ہے برادری کا اور کالم بے میں دوسرے نمبر پر آئے گا پرندہ، کالم الف میں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے سلام اور کالم بے میں تیسرے نمبر پر آئے گا دعا، کالم الف میں چوتھے نمبر پر ہے سگوں، کالم بے میں چوتھے نمبر پر آئے گا جیسا رشتہ، کالم الف میں پانچویں نمبر پر ہے گھاس اور کالم بے میں پانچویں نمبر پر آئے گا پھوس، کالم الف میں چھٹے نمبر پر آ رہا ہے آؤ دیکھا، کالم بے میں چھٹے نمبر پر آئے گا نہ تاؤ۔ اس کے بعد ہے جی حروف کی مختلف اقسام، حروف تاکید، حروف شرط و جزا، حروف اضراب اور حروف تردید، یعنی ہم اپنی بول چال میں یا ہم اپنی لکھائی میں جو حروف استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سے، ان کی کون کون سی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے حروف تاکید وہ حروف جو کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ہم جب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یا اپنی بات پر زور دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہیں حروف تاکید، جیسے ضرور، بالضرور، بالکل، ہرگز، مطلق وغیرہ۔
اس کے بعد حروف شرط و جزا، وہ حروف جو کسی عمل کو دوسرے عمل سے مشروط کرنے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں، یعنی جو شرطیہ حروف ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پر جیسے اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اس جملے میں اگر حروف شرط ہے، جبکہ تو حرف جزا کے طور پر استعمال ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے وہ الفاظ جو شرطیہ طور پر استعمال ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو شرطیہ طور پر جو آگے الفاظ آئیں گے ان کو کہیں گے حروف شرط یا حروف جزا۔ پہلا حرف اگر آئے گا تو حرف شرط ہے، اس کے بعد اگر تو آئے گا تو حرف جزا ہے۔ حروف اضراب وہ حروف ہیں جو ایک چیز کو رو گردانی کر کے یا ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ، یعنی بڑے کو چھوٹا یا چھوٹے کو بڑا بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ اس کا بیٹا ہی نہیں بلکہ شاگرد بھی ہے، یعنی رشتے میں زور پیدا کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں حرف اضراب استعمال ہوا ہے کہ جب آپ ایک چیز کو روگردانی کر کے یا ترقی دے کر، یعنی آپ دو رشتے اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہی نہیں بلکہ شاگرد بھی ہے، کہ یعنی اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کا شاگرد بھی ہے۔ اس کے بعد حروف تردید وہ حروف جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، جیسے اچھا ہو یا کہ برا، مطلب حروف تردید کی کچھ باتوں کو رد کر دینا، کچھ باتوں کو اپنا لینا۔ جیسے اچھا ہو یا کہ برا، اپنا یا کہ بیگانہ، یا کہ خواہ چاہے بطور حروف تردید استعمال ہوتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اچھا ہو یا برا ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، تو یہ جو الفاظ ان میں آ رہے ہیں خواہ یا چاہے وغیرہ یہ حروف تردید ہیں۔ اس کے بعد ہے جی حرف بیان وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ وضاحت حرف کے سے ہوتی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حق بات نہ چھپاؤ، تو یہ جو کے ہے یہ حرف بیان ہے۔ اس کے بعد ہے تلخیص نگاری۔ تلخیص نگاری سے مراد کسی عبارت یا اقتباس کو مختصر اور جامع انداز میں اس طرح لکھنا کہ کوئی اہم بات تحریر کرنے سے رہ نہ جائے اور غیر ضروری باتیں حذف ہو جائیں یعنی ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تلخیص نگاری ایک فن ہے، تلخیص کرتے وقت کوشش کی جانی چاہے کوئی عبارت کا کم و بیش ایک تہائی حصہ ہو، یعنی عبارت ہمارے پاس دی جاتی ہے، اس عبارت کو سمجھ کر پڑھ کر اس عبارت کے جامع اور نہایت جو اہم نکات ہوتے ہیں ان کو تلخیص کرتے وقت عبارت کے اندر تحریر کرتے ہیں، جو غیر ضروری نکات ہوتے ہیں ان کو تحریر کے اندر شامل نہیں کیا جاتا۔ نثر پارہ ہے ہمارے پاس، اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی امید، تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک کو محنت کا پھل ملتا ہے، تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے۔ عقل کے ویران جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ کے سرسبز درختوں کے سایہ کو ڈھونڈتا ہے، وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اس کے دل کو راحت دیتی ہیں، اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں، تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز زمانے کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں۔ جب اس کی تلخیص کریں گے عبارت کی تو ہم صرف اتنا لکھیں گے، امید ایک ایسی کرن ہے جس سے انسان اپنے دکھوں کی حالت میں سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دماغ کامیابیوں کے راستے، دل سے آشنائی اور اس کا دل سکون کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اور عبارت کو ہم عنوان دیں گے امید۔ یعنی تلخیص کرتے وقت ہم اصل عبارت کے صرف 2-4 اہم نکات جو ہیں وہ تحریر کریں گے، غیر ضروری نکات کو ہم چھوڑ دیں گے اور عبارت کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھ کر اس کو ایک مناسب عنوان تجویز کریں گے۔ جی بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آپ نے اچھی طرح سے حروف کی اقسام کو، تلخیص نگاری کو اور جو سوالات جوابات ہم نے آج پڑھے ہیں ان کو مشق کے اندر جو درست جوابات کی نشاندہی کرنے والے MCQs ہم نے کیے وہ والے، اور کالم الف اور کالم ب کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 2 درست جوابات کی نشاندہی اور سوال نمبر 7 کالم الف کالم ب کو آپ نے اپنی کتاب کے اوپر حل کرنا ہے، اور باقی سوالات جوابات کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور تلخیص نگاری بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ حروف کی اقسام کو اچھی طرح سے سمجھ کر ذہن نشین کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔